کرنا ہے, ہم نے لسننگ پہ زور دینا ہے, ہم نے کوالٹی والی چیز مائنڈ میں ڈالنی ہے, ہم نے ہر چیز دماغ میں نہیں ڈالنی, ورنہ اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوگا. دنیا کا سب سے بیسٹ ایسٹ ہے, یاد رکھو, لکھ لو اس کو کسی جگہ پہ. اس کو تیز کرو گے, لائف کی پروگرس خود بخود تیز ہو جائے گی. یہ آپ کی لائف کا کنٹرولر ہے, یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے. اس کو جتنا کوالٹی والا بناؤ گے, آپ کی لائف اتنی کوالٹی والی بنے گی. تو وہ ساری زندگی سمجھے گی ہم جو ڈالیں, اس کے پیرنٹس اس کو مار رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں, تم چڑھ نہیں سکے, تمہیں پڑھایا بھی تھا, سکھایا بھی تھا, اور تمہاری اتنی محنت کی تھی, پیسہ لگایا تھا. تو اس لیے وہ مثال کیا ہے کہ ہمیں ایک ہی ڈنڈے سے ہانکا جا رہا ہے ہر ایک کو. اللہ تعالیٰ نے جس طرح شکلیں الگ بنائی ہیں, اللہ نے دماغ بھی الگ بنائے. دوسری بات, اگر اللہ ہر ایک کو الگ الگ سوچ نہ دیتا, دنیا کا نظام نہ چلتا. اگر اللہ کسی کو امیر اور غریب نہ بناتا, دنیا کا نظام کوئی اور کر سکتا ہے, میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے بھی یہی ٹیکس ہے, اس کے لیے بھی یہی قانون ہے, اس کے لیے بھی یہی مہنگائی ہے, اس کے لیے بھی یہی ادارے تھے, ہمارے لیے بھی یہی ہے. ہم جو ہے بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں, اور باقی جو لوگ ہیں وہ آگے نہیں. اللہ کے بندو, پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو ان دونوں کیٹیگری میں سے کون سی چاہیے. پوزیشن چاہیے یا آپ کو پیسے چاہیے؟ پوزیشن چاہیے تو ڈگری اینڈ پروسیس کو فالو کرنا ہے, اس کے بغیر نہیں آئے گا. تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ جو جن سے آپ سیشن لے رہے ہیں, پہلی بات یہ کہ لاسٹ 4 to 5 ایئر سے میں یونیورسٹی میں کام کر رہا ہوں, ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ بھی کام کر رہا ہوں, اور اس میں ایجوکیشن کے حوالے سے خاص طور پہ میری اپنی پرسنل ریسرچ ہے. اس کے بعد جو انٹرپرینیورشپ ہوتی ہے, بزنس مائنڈ سیٹ, اسٹارٹ اپ, منی, فائنانس, اس پہ میں نے انٹرنیشنل سرٹیفکیشن لی ہے. اس کے بعد جو ہے کچھ بزنس چھوٹے موٹے اسٹارٹ اپ بنائے ہیں, کسی کوئی فیل بھی ہوئے ہیں, کسی میں لاس بھی ہوا ہے, کچھ چل رہے ہیں ابھی, اس میں اس کا جرنی سٹارٹ ہے. اور اس کے بعد الحمدللہ آلموسٹ 25 ایئر سے میں آئی ٹی کی فیلڈ میں ہوں, اور اس کو جو ہے اس میں اے آئی وغیرہ پہ اور پروگرامنگ پہ میں کام کرتا ہوں. تو اس حوالے سے ایکسپوجر ہے ہمارا انشاءاللہ. تو آپ اس حوالے سے سنیں کہ بھئی ان کا ایکسپوجر ہے, یہ کیا سکھانا چاہتے ہیں اور ہمارے لیے کیا بینیفٹ ہے. تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. انٹروڈکشن ہو گیا ہمارا. ہے کہ اس سیشن کی امپورٹنس کیا ہے. اگر میں تھوڑا سا ایک سوال کروں آپ سب سے کہ بھئی کیا کوئی چیز آپ نے آج تک سنے بغیر وداؤٹ لسننگ کے سیکھی ہے؟ تو کوئی جواب دے گا ایسا کہ کوئی چیز ایسی جو ہے بغیر سنے ہم نے کوئی چیز سیکھی ہے آج تک؟ وہ چاہے قرآن ہو, وہ چاہے اللہ کا حکم ہو, اللہ کی پہچان ہو, اپنے بارے میں ہم نے کوئی لینگویج کوئی سیکھ لی ہو, کوئی کسی چیز کے نام سیکھ لیے ہوں, کوئی اویئرنیس آ گئی ہو, کوئی میتھ, کوئی سائنس, کوئی انگلش, کچھ سیکھا ہے آج تک بغیر لسننگ کے؟ اگر انسان بغیر سننے کے, بغیر سماعت کے سیکھ سکتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ انسان کو سماعت ہی نہ دیتا. جی بے شک بے شک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کتنی امپورٹنس ہے اس کمیونیکیشن کی کہ کوئی نہ کوئی سنانے والا ہونا چاہیے, اور اس کے بعد اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ ٹریپ ہو جائیں گے. لوگ آپ کو اپنی جیسی جس طرح کی ہوا چل رہی ہوگی ہم بھی اسی طرح بھاگنا شروع کر دیں گے. تو سیشن کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے وداؤٹ کمیونیکیشن کے, بغیر کسی کتاب کے, بغیر کسی استاد کے کبھی بھی ہدایت کی راہ نہیں آ سکتی. پہلا یہ بالکل پکا لیسن ہے, یہ لا آف نیچر میں سے ہے. اللہ رب العزت نے اپنی پہچان بھی ایسی کرائی ہے, کتاب بھی بھیجی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ استاد بھی بھیجا جن کو انبیاء کہا جاتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو میری پہچان کراؤ اور میرے احکامات پہ لگا دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے بغیر آپ کا چونکہ ایکسپوجر نہیں ہوتا. ہمیں اردو کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہمارے پیرنٹس, ہمارے دائیں بائیں والے لوگ اردو بولتے تھے, ہمیں خود بخود اردو آ گئی. ہر چیز کے نام جو ہیں وہ اردو میں آ گئے, اور ہر چیز کی ایکسپلینیشن آ گئی سن کے, کوئی اس پہ محنت نہیں کی. اسی طرح اگر آپ بائی ڈیفالٹ کو دیکھیں, انسان جو ہے وہ رونا خود بخود اس کو آتا ہے, اور اس کو لڑنا آتا ہے خود بخود, اور اس کو جو ہے وہ اپنے ہر بچہ جو ہے نا وہ اپنے لیے بس مجھے چیز دے دو, مجھے پیسے دے دو, میرے لیے کپڑے بنا دو, میرے لیے جناب یہ کر دو, یہ بائی چانس اس کو آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان کی بیسک ہے وہ اس کے اوپر کھڑی ہے, وہ ہر چیز کو اڈاپٹ کر رہا ہے, وہ کہتا ہے یہ بس یہ میرے لیے ہو, میرا بینیفٹ ہو تو میں کر لوں.
لیکن صحیح چیز سیکھنی پڑتی ہے، وہ بغیر سیکھے نہیں آتی. وہ چاہے نماز ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے وہ کتاب ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو بغیر سیکھے کوئی فورس نہیں کرے گا، استاد نہیں ہوگا، آپ سیکھیں گے نہیں، دھیان ہی نہیں جائے گا، کھیل میں جائے گا، پڑھائی میں نہیں جائے گا. اسی طرح ہمیں جو ہے وہ یہ کرنا ہے اس پہ فوکس کہ بغیر سیکھے جو ہے وہ مجھے کچھ نہیں آئے گا، صحیح چیز نہیں آئے گی، غلط آئیں گی ساری کی ساری. ایک اور میں اکثر مثال دیتا ہوں، یار یہ جو ہے نا جس زمین پہ انسان محنت نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ اس پہ پھل اور سبزیاں نہیں اگاتے. اللہ تعالیٰ اس پہ جڑی بوٹیاں اگنی ہیں اور اس پہ کچرا پڑا ہوا ہے اور اس پہ کوئی بھی پھل اور سبزیاں حالانکہ اگ سکتی ہیں، لیکن اللہ نے اس کے لیے انسان کی شرط، محنت کی شرط لگا دی کہ انسان کرے گا تو ملے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی انسان محنت کرے گا تو اس کو آئے گا ورنہ نہیں آئے گا. اور محنت کس چیز پہ ہوتی ہے؟ انسان کا کنٹرولر یہ دماغ ہے. دنیا کا سب سے عظیم ایسٹ، دنیا کی سب سے طاقتور چیز انسان کے پاس یہ دماغ اللہ نے دیا ہے. اور اگر اس کے اندر کوالٹی والی چیز نہیں ڈالیں گے تو بائی ڈیفالٹ اس کے اندر کچرا ہی آئے گا، بائی ڈیفالٹ اس کے اندر کچرا ہی آئے گا، بائی ڈیفالٹ اس میں جڑی بوٹیاں ہی اگیں گی، صحیح چیز نہیں آئے گی. صحیح چیز ہمیشہ محنت سے آتی ہے. تو یہ آپ کا جو دماغ ہے یہ آپ کا کنٹرولر ہے. تو اس لیے آپ اس میں فیڈ بیک کریں گے وہی آؤٹ پٹ نکلے گا. ہم نے اردو کی فیڈ بیک کی، ہمیں اردو آ رہا ہے، ہم جو ہے اس کے اندر انگلش کی فیڈ بیک کریں گے، انگلش آ جائے گی، میتھ، سائنس، کمپیوٹر، جو بھی آپ فیڈ بیک کریں گے ویسا ہی آئے گا. اسی طرح لائف کے بارے میں جو کنسیپٹ معاشرے نے دیے ہیں ہمیں، ہمارے پاس وہی ہیں. جس نے اپنی گیدرنگ جیسی رکھی اس کو ویسا ہی آیا، اس کے علاوہ وہ سیکھ نہیں سکتا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان بائی ڈیفالٹ وہ جاہل ہے، اکثریت جاہلوں کی ہے. اس کو سیکھنے کے لیے کوئی استاد چاہیے، اس کو لسننگ کرنی ہے تو وہ سیکھے گا، لسننگ نہیں کرے گا تو نہیں سیکھے گا. دوسری بات، ایک مثال میں دیتا ہوں. اگر ایک شخص ہم کہتے ہیں یار جی ہمیں نا چائے بنا دو، دودھ پلا دو، اس میں چینی ڈال دینا تھوڑی سی. اب وہاں پہ جو ہے ایک دوائی، ایک شیشی میں چینی پڑی ہے، ایک میں وائٹ کلر کا زہر پڑا تھا کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے. اب غلطی سے ہمارے گھر والوں نے، میری ماں نے یا میری بہن نے، وہ جو زہر کی شیشی تھی نا چینی سمجھ کے ڈال دی. اب اثر ہوگا اس کا کہ نہیں ہوگا؟ زہر تو اپنا اثر کرے گا، لا آف نیچر ہے، زہر اپنا اثر کرے گا ہی کرے گا. غلطی سے ڈال لی ہے، ماں نے بیچاری نے ڈال لیا، چینی سمجھ کے ڈال دی، لیکن لا اپنی جگہ پہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے لیے قانون تبدیل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اپنے قانون مسلمان یا غیر مسلم کے لیے تبدیل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان مرد عورت اس کے لیے قانون تبدیل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ایموشن دیکھ کے قانون تبدیل نہیں کرتے. قانون اپنی جگہ پہ کام کرتے ہیں 100%. اس لیے اگر غلطی سے بھی دماغ کے اندر کچھ بھی ڈالو گے، صحیح سمجھ کے ڈالو گے، لیکن وہ زہر ہوا، نیگیٹو ہوا، آپ کی لائف خراب ہو جائے گی. ایون بلیف سسٹم خراب ہو جائیں گے، ایون آپ کی جو ہے سوچ وہ ساری خراب ہو جائے گی. آپ کو کبھی کچھ نہیں آنے والا، کیونکہ آپ کا ان پٹ جو ہے وہ غلط ہے، اس کے اثرات بھی غلط ہی آئیں گے. لائف غلط ہی بنے گی، صحیح نہیں بن سکتی. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے لسننگ پہ زور دینا ہے. ہم نے کوالٹی والی چیز مائنڈ میں ڈالنی ہے. ہم نے ہر چیز دماغ میں نہیں ڈالنی، ورنہ اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوگا. میرے لیے الگ، آپ کے لیے الگ اللہ کا قانون بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم نے کیا فوکس کرنا ہے؟ سب سے پہلے امپورٹنس آف سیشن کی بات ہو رہی ہے. سننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کے بغیر آتا کچھ نہیں. آج تک لسننگ کے بغیر ہم نے کبھی سنا نہیں. اس پہ انشاءاللہ سیشن بھی کریں گے، پاور آف ورڈز پہ سیشن کریں گے، لسننگ پہ سیشن کریں گے انشاءاللہ، ٹائپس آف لسننگ پہ بھی کریں گے. تو بات یہ ہے سننے کے بغیر کچھ نہیں آتا. تو اس لیے امپورٹنس اس کی بتائی جا رہی ہے کہ آپ سنیں اور دماغ کے اندر ورڈز کے علاوہ کچھ جاتا نہیں. کیوں جی؟ دماغ کے اندر کچھ اور چیز ڈالی جا سکتی، کوئی میٹیریل نہیں ہے دماغ کا. نہ اس کے اندر جناب کوئی بک جائے گی، نہ اس کے اندر کوئی فزیکل کوئی چپ جائے گی، نہ اس کچھ نہیں جائے گا. ورڈز جائیں گے اونلی، اور ورڈز آر فری. اس کا مطلب ہر بندہ بول رہا ہے، ماں باپ بہن بھائی سب بول رہے ہیں، مولوی بھی بول رہے ہیں اور جاہل بھی بول رہے ہیں، سب بول رہے ہیں. تو آپ کیا ریسیونگ کر رہے ہو؟
چاروں طرف سے ریسیونگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد ریجیکشن کا اختیار نہیں ہے. لا کیا ہے؟ ریجیکٹ نہیں کر سکتا. یہ کسی نے گالی دی اس کو غصہ آ رہا ہے کیونکہ وہ ریجیکٹ نہیں کر پا رہا. اس کو سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں. تو بہرحال ڈیپ میں نہیں جاتے. تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد ریجیکشن کا رائٹ بھی نہیں ہے. تو جو چیز آپ ریسیونگ جہاں دائیں بائیں سے کچھ سیکھ رہے ہو وہ دماغ میں جا رہی ہے اور جس طرح کا دماغ میں الفاظ ڈالے جا رہے ہیں دماغ ویسا ہی آؤٹ پٹ دے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے علاوہ آؤٹ پٹ دے دے. میں آپ کو سب کو اگر کہوں یار مجھے جو ہے نا آپ چائنیز بول کے دکھاؤ, اگر کسی نے نہیں سنی ہوگی بول ہی نہیں سکے گا. اور چائنے والے آپس میں لگے ہوئے گر لگے ہوئے ہیں سارے, ان کو سمجھ آ رہی ہے کیونکہ لسننگ کر کر کے ان کے دماغ کی پروگرامنگ ہو چکی ہے, وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. میں اور آپ اردو انگلش انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امپورٹنس کو یاد رکھیں. لسننگ سے ہمیشہ آپ کو آئے گا. لسننگ کے لیے فلٹر لگا لیں کہ ہم لسننگ جو ہے وہ نارمل نہیں کریں گے, ہم کوئی نارمل بک نارمل بندے کو فالو نہیں کریں گے, ہم کوالٹی والا میٹیریل دماغ میں ڈالیں گے. کوالٹی والا میٹیریل ڈالو گے تو لائف کوالٹی والی بنے گی. نارمل چیز ڈالو گے لائف بھی نارمل بنے گی. ہمارا ایک پرابلم بتا دیتا ہوں. سوسائٹی کے اندر ایک عجیب سا ایک کینسر کی طرح پھیل گیا ہے کہ یار میری جو بلانگنگز ہے نا وہ بڑی کمال کی ہونی چاہیے. میرا موبائل برانڈیڈ ہونا چاہیے, میرے کپڑے برانڈیڈ ہونے چاہیے, میری گاڑی جناب سب سے اچھی ہونی چاہیے. جو لوگوں کو دکھانا ہے وہ سب سے اچھا. اور جو لائف کا کنٹرولر ہے, آپ کا مائنڈ آپ کی لائف کا کنٹرولر ہے, اس کے اوپر فوکس ہی کوئی نہیں. اس کو پتہ ہی نہیں کیا ڈال رہا ہے. کوئی برانڈ نہیں, کوئی کوالٹی نہیں. عام بندوں کے پاس جاتا ہے, عام لوگوں سے ڈسکشن کرتا ہے, اس کو یہ پتہ نہیں ہے مجھے اس میں کچھ نہیں ڈالنا, فلاں چیز نہیں ڈالنی, فلاں ڈسکشن نہیں کرنی, فلاں بک نہیں پڑھنی, فلاں پروگرام نہیں دیکھنا, کچھ بھی ہمیں پتہ ہی نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا, ہماری زندگی اسی لیے رف ہے. 90% لوگ رف لائف گزارتے ہیں. ایک اور فارمولہ بتا دیتا ہوں, پھر میں اس پہ 5-10 منٹ کے کوسچن دوں گا. ایک اور فارمولہ یہ ہے کہ اگر آپ گندے کپڑے مثال کے طور پہ کسی نے پہنے ہوئے ہیں اور وہ صاف ستھرا نہیں ہے, اس کے کپڑے شپڑے بھی گندے ہیں, تو آپ اس کو رف ٹریٹ کرو گے. او بھائی جان ادھر آنا ذرا, یار میری بات سنو, یہ فلاں راستہ کدھر جاتا ہے, تو وہ بتا دے گا چلا. لیکن ایک بندہ آپ نے کچھ نہیں کیا, بائی ڈیفالٹ, یہ اللہ کی طرف سے لا آف نیچر بتا رہا ہوں, بائی ڈیفالٹ انسانوں کی پروگرامنگ ایسی ہوئی ہے. ایک بندہ جو ہے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے, صاف ستھرے ہیں, وائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے, شلوار قمیض ہے, صاف ستھرے اس کے لباس ہے, ٹوپی اور شوز بھی اچھے ہیں. تو آپ کہیں گے السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, ایکسکیوز می یار مجھے فلاں چیز کا راستہ بھول. آپ کی ٹون بدلے گی, آپ کی لینگویج بدلے گی, آپ کی سب کچھ بدل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ لا آف نیچر یہ ہے, جو خود سیریس ہے, جو خود صاف ستھرا ہے, جو خود اپنے آپ کو ڈسپلے دیتا ہے کہ یار میں کچھ ہوں, لوگ ویسے ہی ٹریٹ کریں گے, لوگ اسی طرح آپ سے بیہیو کریں گے. آپ کا دماغ رف ہے, لوگ آپ کو رف ٹریٹ کریں گے. اگر آپ سیریس ہیں, آپ کے پاس کوالٹی ہے, لوگ آپ کو کوالٹی دیں گے. تو اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے, پہلا امپورٹنٹ سیشن کی یہ ہے, کوالٹی والی لسننگ کریں, کوالٹی والے لوگوں کے پاس بیٹھیں, ان لوگوں کو سنیں جو آپ کی لائف کے لیے سوچتے ہیں, ان لوگوں کو سنیں جو آپ کی لائف چینج کرنا چاہتے ہیں, ان کو سنیں, وہ فیڈ بیک ڈالیں جو بتائیں کہ بھائی اپنے اندر زیادہ وزن نہیں ڈالو, یہ بھر جائے گا, اور بھرا ہوا جو ہے وہ وزن اٹھانا مشکل ہو جائے گا. پریشانیاں, پرابلم, ٹینشن, انزائٹی, ڈپریشن, پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا ہے, اور لا علاج ہے, اور دنیا کہہ رہی ہے آج لا علاج ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی بھول گیا. اللہ کے نبی نے تو ایک دانے کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ کالا دانہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. لیکن آج میں ہر وقت بول رہا ہوں, اور ایڈز بھی لا علاج ہے, کینسر کا بھی علاج نہیں ہے, شوگر کا بھی علاج نہیں ہے, بلڈ پریشر کا بھی علاج نہیں ہے. میں اللہ کے نبی کے خلاف بول رہا ہوں کیونکہ سوسائٹی سے سن کے میرا بلیف سسٹم بدل گیا, اور مجھے اللہ کے نبی کی جو اصل بات تھی, کوالٹی والی تھی, پرفیکشن تھی, ایبسولوٹ تھی, اس کا بہترین رزلٹ تھا, دنیا کے سب سے انٹیلیجنٹ شخص کی بات, دنیا کے سب سے اعلیٰ شخصیت کی بات, دنیا کے اندر اللہ نے اس سے بہترین ذہانت کسی کو نہیں دی, ان کی بات ہم نے ڈال دی اور دنیا کے پیچھے چل پڑے. تو بہرحال یہ تھی سیشن کی امپورٹنس. یہ فارمولے لکھنے بھی ہیں کہیں نہ کہیں, اور اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا دماغ میں, کہ دماغ بنتا ہے الفاظ سے. وہ پڑھ لو, سن لو, دیکھ لو, جو کچھ جا رہا ہے نا دماغ میں وہ الفاظ کی شکلوں کی صورت میں جا رہا ہے, اس کے پاس وہ کچھ نہیں ہے. تو
اب فارمولہ آج کے بعد کیا کرنا ہے، کوالٹی والا میٹیریل ڈالنا ہے، ہر ایک بات دماغ میں نہیں ڈالنی. سب سے اعلیٰ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اس کے اندر سائنس ہے، اس کے اندر آپ کا کریکٹر ہے، اس کے اندر بیہیویئر ہے، اس کے اندر ایٹیٹیوڈ ہے، اس کے اندر بزنس ہے، اس کے اندر جنگ ہے، اسٹریٹجیز ہیں، اس کے اندر آپ کی معاشیات ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ کا جو دنیا جہان کی کوالٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے، چاہے وہ حکومت سے ریلیونٹ ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، خاندان کی ہو، بیوی کی ہو، بچوں کی ہو، آپس کے ریلیشن ہو، پیسہ ہو، تجارت ہو، کچھ بھی ہو، جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بتائی ہے. یاد رکھیں مجھے آلموسٹ 10 ایئرز ہو گئے ہیں انٹرنیشنل ٹریننگ لیتے ہوئے، دنیا کی بہترین کتابیں پڑھتے ہوئے، اس سے بیسٹ تھیوری نہیں ملی مجھے آج تک، اس سے بہترین مواد جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے دیا کچھ نہیں ہے. ہم صرف ان کو فضائل میں سمجھتے ہیں، بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، اس کے علاوہ دین کچھ نہیں ہے. یہ ہماری غلطی ہے. ادروائز دنیا کی بیسٹ تھیوری، دنیا کی پرفیکٹ تھیوری وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے حدیث کی شکل میں. تو اس کو کوالٹی والا میٹیریل دینا ہے اور اس کے اوپر محنت کرو گے تو آؤٹ پٹ خود بخود چینج ہوگا. اس کی مثال ایک دے کے پھر آگے چلتے ہیں. ایک اور مثال یہ ہے کہ کسی نے کہا یار ہم نے نا لکڑیاں کاٹنی ہے اور ایک بندہ چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے لکڑیاں کاٹ کے لائے. اب وہ لکڑیاں کاٹنے والے بندہ مل گیا، یار یہ بڑا زبردست ہے، یہ پہلوان ہے اور ماشاءاللہ لکڑی کاٹتا ہے زبردست. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں. وہ گیا، اس نے جناب پہلے دن اچھی پروگرس دی، 2-3 دن کے بعد تھوڑی سی کم ہو گئی، 4-5 دن کے بعد تھوڑی اور کم ہو گئی. اب لکڑیاں کم آنا شروع ہو گئی. تو مینجمنٹ نے پوچھا ان سے کہ یار کیا وجہ ہے، یہ وہی بندہ ہے، وہیں جاتا ہے، ڈسٹینس بھی سیم ہے، تو لکڑی اور وہ جو لا رہا ہے وہ کم لا رہا ہے. تو خود ریسرچ کرنے سے پتہ نہیں چلا، اس کو بٹھا لیا، ہاں بھی کیا وجہ ہے، پہلے تو اچھی تھی اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. تو کہنے لگا اصل میں جس سے میں لکڑی کاٹتا ہوں نا، یہ جو میرا کلہاڑا ہے یہ تیز نہیں ہے، پہلے تیز تھا اب آہستہ آہستہ تیز ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا ابھی تیز کرا لو، ابھی کو تیز کراؤ تاکہ پروگرس ٹھیک رہے. تو اس نے کہا نہیں، اصل میں اس کے لیے مجھے شہر جانا پڑے گا، تو 4-5 گھنٹے آنے جانے میں لگیں گے، تو اس لیے میں اس کو اسی طرح استعمال کر رہا ہوں. اب وہ 4-5 گھنٹے وہاں نہیں جا رہا، جو اس کا آلہ ہے جس کی وجہ سے اس کو ارننگ بھی ہوتی ہے، اس کی گڈ ول بھی بنی ہوئی ہے، وہ اس کو تیز نہیں کرا رہا اور محنت کر رہا ہے. محنت سارا دن کرتا ہے لیکن اس کو آؤٹ پٹ ملتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس یہ آ رہی ہے، ہمارے پاس یہ کلہاڑا ہے، دماغ، دیکھ رہے میری انگلی کدھر ہے، دماغ ہے ہمارے پاس سب سے بیسٹ ایسٹ، دنیا کا سب سے بیسٹ ایسٹ ہے. یاد رکھو، لکھ لو اس کو کسی جگہ پہ. اس میں اس کو تیز کرو گے، لائف کی پروگرس خود بخود تیز ہو جائے گی. یہ آپ کی لائف کا کنٹرولر ہے، یہ چیف آف آرمی سٹاف ہے. اس کو جتنا کوالٹی والا بناؤ گے آپ کی لائف اتنی کوالٹی والی بنے گی. گورنمنٹ نہیں بنائے گی، آپ کا ماحول نہیں بنائے گا، آپ کا کلچر نہیں بنائے گا، ماں باپ نہیں بنائیں گے، یہ دماغ بنائے گا. تو اس کو کوالٹی والا رکھو. آج کل تو اتنی آسان ہے ایجوکیشن لرننگ، اور کوالٹی کا جتنا میٹیریل چاہیے بہت آسان ہے. آپ کے موبائل میں پڑا ہوا ہے، آپ کی دنیا جہان کے ٹرینر آپ کے موبائل میں پڑے ہیں، ساری دنیا کی جو بکس ہیں وہ آپ کے موبائل میں پڑی ہیں. تو اس لیے یہ فارمولہ یاد رکھیں. یہی تھی امپورٹنس، جو ہے یہ امپورٹنس تھی اس کی کہ آپ نے سیشن جو ہے وہ کیوں لینا ہے، لسننگ کیوں کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے اس کو فالو کرنا ہے اور ان کو اصولوں کو لکھ لینا ہے. آگے چلتے ہیں جی. ہاں جی، اب بات یہ ہے کہ یہ سیشن پیرنٹس کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے، دونوں کے لیے ایک ہی سیشن کیوں ضروری ہے. ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب سی ایک الجھن کا شکار ہے سارے کے سارے، یار کیا کیا جائے، کیا پڑھایا جائے بچوں کو، اور آگے جو ہے وہ لائف کیسے بنائی جائے. تو اب اس کے ڈیسیجن عام طور پہ ہمارے پیرنٹس لیتے ہیں. بھائی تم نے یہی کرنا ہے، تم نے یہی کرنا ہے، تم ایسے ہی کرو گے، فلاں بندہ دیکھو وہاں پہنچ گیا، فلاں ادھر چلا گیا، فلاں ایسے ہو گیا، ہے نا. اب جو ہے وہ پیرنٹس جو ہے جب فیصلے کرتے ہیں تو بھائی ان کو، وہ بھی بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بس انہوں نے بھی سوسائٹی سے وہ جو ان پٹ لیا ہوا نا دماغ میں، بس اس کو دیکھ کے وہ فیصلے کر رہے ہیں، بس یہی بننا ہے، یہی کرنا ہے، ایسے ہی کرنا ہے، ویسے ہی کرنا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی صلاحیتیں الگ الگ رکھی ہوئی ہیں. اب ایسی مثال ہے، ہم انسانوں کی مثالوں تو شاید نہ سمجھیں،
تو ہم جانوروں کی مثال سے سمجھتے ہیں. جنگل میں بہت سارے جانور ہیں. یا آئنسٹائن کی بھی آج میں دیکھ رہا تھا, آئنسٹائن نے بھی مثال دی ہوئی تھی یا کسی نے ان کے لیے شاید مینشن کی ہوئی ہے کہ بھائی یہ جو سارے جانوروں کو ایک ہی نصاب پڑھائے جا رہے ہیں سب کو, اور وہ کہتا ہے, استاد کہتے ہیں سب نے ایک ہی پڑھنا ہے اور سب کے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے اور اس کا ٹیسٹ لیں گے. پڑھانے کے بعد وہ کہتے ہیں چلو بھائی یہ درخت ہے اس کے اوپر چڑھو, جو درخت پہ چڑھے گا وہ فرسٹ آئے گا, جو جہاں تک چڑھے گا اس کو اتنے نمبر ملیں گے, باقی سارے جو نہیں چڑھ سکے گا فیل ہو جائیں گے. اب وہ درخت پہ ظاہر بندر چڑھ جائے گا, اب بیچارہ ہاتھی بھی نیچے کھڑا ہوا ہے, شیر بھی کھڑا ہوا ہے, چیتے وغیرہ بھی کھڑے ہوئے ہیں, بندر جناب سب سے اوپر, مچھلیاں اور یہ تو بالکل ہی رہ جائیں گی. تو اب وہ ساری زندگی سمجھیں گے ہم جو ڈل ہیں. اس کے پیرنٹس بھی اس کو مار رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں, تم چڑھ نہیں سکے, تمہیں پڑھایا بھی تھا, سکھایا بھی تھا اور تمہارے لیے اتنی محنت کی تھی, پیسہ لگایا تھا. تو اس لیے وہ مثال کیا ہے کہ ہمیں ایک ہی ڈنڈے سے ہانکا جا رہا ہے ہر ایک کو. اللہ تعالیٰ نے جس طرح شکلیں الگ بنائی ہیں, اللہ نے دماغ بھی الگ بنائے ہیں. دوسری بات, اگر اللہ ہر ایک کو الگ الگ سوچ نہ دیتا دنیا کا نظام نہ چلتا. اگر اللہ کسی کو امیر اور غریب نہ بناتا دنیا کا نظام نہ چلتا. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے. اس کا ایک میں لا بتا دیتا ہوں. اس کا لا یہ ہے کہ آپ لا آف چوائس کو ذہن میں رکھیں. لا آف چوائس اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ انسان ہم نے تجھے اختیار دیا, اور اس کے لیے آیتیں بھی ہیں. اس کا مفہوم ہے کہ تم جس چیز کی کوشش کرو گے ہم تمہارے لیے وہی راہیں کھول دیں گے. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو بہرحال لا آف چوائس یہ ہے کہ اب ہم نارمل چیزوں میں جب جاتے ہیں تو کپڑے لینے جاتے ہیں, کوئی بندہ نہیں کہتا یار دعا کرنا میں کپڑے لے آؤں, یار میرے لیے نا ذرا میں نماز پڑھ لوں, دعا کر لوں, کسی سے سیکھ لوں, میں کپڑے کون سے لاؤں, بھائی اللہ نے جو مقدر میں لکھے ہوں گے وہ لے گا. ایسی بات نہیں کرتا. وہ کہتا نہیں میں اپنے پسند کے کپڑے لینے جا رہا ہوں, میں نے پینٹ شرٹ ہی لینی ہے, میں نے جرسی لینی ہے, میں نے جیکٹ لینی ہے. تو وہ اس کے اوپر اپنی چوائس کے اوپر اللہ اس کو دے دیتے ہیں. اسی طرح جی مجھے آج چائے پلا دو بھائی, وہ نہیں کہتا بھائی قسمت میں ہوگی تو ملے گی, اللہ نے لکھی ہوگی تو ملے گی. چوائس کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اس کو وہی پلاتا ہے. میرے جیسا بندہ کہتا ہے یار میں چائے نہیں پیتا, مجھے پانی پلا دو یا کافی پلا دو یا کچھ اور پلا دو, تو میرے لیے وہی آئے گا. تو چوائس کے اوپر اللہ کا پورا انسان کو چوائس دی ہے, اس کے مطابق اس کے اللہ تعالیٰ کا لا ہے, اس کے مطابق کام چلتا ہے. اب یہ جو پیرنٹس بیٹھے ہیں ان کو چوائس اگر یہ خود کریں گے تو یہ شاید بہت سارے پیرنٹس معذرت کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کی قابلیت نہیں دیکھتے, کیونکہ ان کے اندر خود حیثیت ایسی نہیں ہے کہ وہ بچوں میں قابلیت دیکھ لیں بھئی یہ اس کے اندر کمیونیکیشن سکل ہے, اس کے اندر مینیجریل سکل ہے, اس کے اندر مارکیٹنگ کی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ میتھس کی سکل ہے, کوئی جو ہے وہ سائنس میں بڑا اچھا ہے, کوئی انوینشن کرنے میں بڑا ماہر ہے. تو ہم یہ نہیں دیکھتے, ہم کہتے ہیں نہیں جی گو ٹو اسکول بس, اور تم نے بس ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, تم نے فلاں کام کرنا ہے, تم نے اکاؤنٹنٹ بننا ہے, وکیل بننا ہے, جج بننا ہے. تو پیرنٹس جو ہے وہ چوائس نہیں دے رہے. اب جب بندے کو چوائس نہیں دے رہے تو اللہ کا نظام کیا ہے, جس کے اوپر لگ رہے ہو, جو محنت کر رہے ہو, پھر وہی ملے گا. تو چوائس کے اوپر اللہ رب العزت آپ کو امیر اور غریب بنائے گا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کوئی غریب رہے, اللہ تو کہتے جاؤ کماؤ اور کھاؤ. اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر لمٹ نہیں رکھی کہ بس اتنا ہی کمانا ہے, اس سے زیادہ نہیں کمانا. کمانا حلال ہے, کمانا حلال ہے. القاسب و حبیب اللہ, حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ یار اس کے اندر جو قابلیت ہے بچے کے اندر وہ کیا ہے. ہم اس قابلیت کو دیکھتے ہوئے اس سے چوائس کروا کے جائیں گے تو اللہ کا نظام اس کے ساتھ چلے گا, وہ جلدی ترقی کرے گا اور زیادہ اچھا جائے گا, ایفیشینٹ جائے گا. تو اس لیے یہ سیشن دونوں کے لیے ہے. پہلی بات پیرنٹس کو یہ سوچنا ہے کہ یار میں نے جو سیکھا ہوا ہے, میں جس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے میرے پاس دلیل کیا ہے, مجھے کیوں سیکھنا چاہیے. اگلا جو اس سے اگلی سلائیڈ آئے گی انشاءاللہ وہ اور زیادہ اس کو کلیئر کرے گی کہ مجھے رائٹ جانا تھا یا لیفٹ جانا تھا. اب پیرنٹس جب خود فیصلہ کر رہے ہوں گے تو وہ بیچارے اپنی اس فیڈ بیک پہ کر رہے ہوں گے جو سوسائٹی سے انہوں نے لی ہے, تو وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے اس لیے ضروری ہے یہ سیشن تاکہ وہ اپنا خود بتائیں, پیرنٹس کو بھی بتائیں, ان کی منت کریں, ریکویسٹ کریں, کیونکہ ہمارے پیرنٹس ذرا جابر قسم کے پاکستان والے, وہ اتنی جلدی مانتے نہیں ہیں. تو ان کو بتائیں کہ یار میری یہ قابلیت ہے, میرا اس کے اندر دل لگتا ہے, مجھے یہ کرنے دیں.
اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سب ذرا الرٹ ہو جائیں, میں سوال کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگ جب آپس میں سوال کرو گے تو پھر بحث بہت لمبی ہو جائے گی. میں آپ سے سوال سب سے کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جس کے اندر لوگوں نے پیسہ نہ کمایا ہو, اچھا خاصا پیسہ نہ کمایا ہو. کوئی دنیا کی ایسی چیز ہے؟ کیوں جی؟ ہر کام میں ہے, کسی نہ کسی نے اس میں اچھی ترقی کی ہوگی, ایسے ہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اور کر سکتا ہے میں کیوں نہیں کر سکتا. اس کے لیے بھی یہی ٹیکس ہے, اس کے لیے بھی یہی قانون ہے, اس کے لیے بھی یہی مہنگائی ہے, اس کے لیے بھی یہی ادارے تھے, ہمارے لیے بھی یہی ہیں. ہم جو ہے بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ آگے نکل گئے ہیں. یاد رکھیں, دماغ میں یہ مت جانے دیں وہ کرپشن کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, فلاں فلاں. وہ کرپشن والی دنیا الگ ہے, اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن ایمانداری والے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں, جو اپنی محنت سے کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. وہ چاہے وہ ایک پینسل بیچنے والا ہو, وہ چاہے مسواک بیچنے والا ہو. ہمیں پتہ ہے برانڈ آتی ہے پاکستان سے مسواک کی ہمارے گلف میں, تو وہ لوگ بھی یہاں پہ بڑا اچھا کمائی کر رہے ہیں, تو گلف سے مسواک آ رہی ہے. اسی طرح وہ چاہے کپڑے والے ہوں, چاہے جوتے والے ہوں, چاہے کوئی سروسز دے رہے ہیں, کوئی نہ کوئی ایک اس میں 1 ملین کما رہا ہے. اور میں اور آپ بہت کچھ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا. تو اس کی وجہ ایک تو لا آف چوائس ہے, دوسری ہم پہلی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان پٹ ہمارے دماغ میں غلط ڈالا ہوا ہے. اب ہم جتنا مرضی زور لگا لیں. ایک اور میں بات بتا دوں, وہ بھی آپ مجھے بتائیں میں لاجیکل ہوں یا غلط بول رہا ہوں. لیبر بیچارہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے فیکٹری کے اندر, سب سے زیادہ محنت مشقت لیبر کرتا ہے. تو یہ بتائیں مجھے کہ لیبر کو زیادہ پیسہ ملتا ہے یا اس سے جو اوپر بیٹھے ہیں آفس میں اور کم کام کرنے والے, محنت کرنے والے, ان کو زیادہ پیسہ ملتا ہے؟ کیوں جی؟ لیبر کو کم ملتا ہے. لیبر کو, حالانکہ محنت زیادہ کر رہا ہے بھائی. اگر مجھے صرف محنت میں ملے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے سارے, یا اللہ لیبر کی سیلری بڑھ جائے, یا اللہ لیبر کی آمدنی بڑھ جائے. تو کیا لیبر کی بڑھ جائے گی؟ نہیں بڑھے گی. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے محنت رکھی ہے لیکن چوائس کے اوپر رکھی ہے. چوائس اچھی ہوگی, صحیح محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہوگا, اللہ کی جو قسمت اللہ نے بنائی ہے وہ بھی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ ساتھ چلیں گے. دوسری بات, جو قسمت اور قانون کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, دونوں چیزیں یاد رکھیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. قسمت بھی اللہ ہی بناتے ہیں, اور یہ جو ہمیں اپنی ول پہ چھوڑ دیا کہ فری ول ہے, تمہیں جیسے بھی چوائس کر لو, جو بھی کر لو تو تم چلو گے. ایک بندہ کہتا ہے میں ذمہ دارہ کروں گا, اللہ کہتے ٹھیک ہے کر لو, تمہاری زمین بھی فصلیں دے دے گی. ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی میں تو جو ہے وہ اس پہ پلازا بناؤں گا, اللہ تعالیٰ کہتے بنا لو. تو اس کا مطلب یہ ہوا فری ول پہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے. تو قسمت بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور لا بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, اور دونوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. لیکن جب ہم فیل ہوتے ہیں, جب ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس وقت قسمت میں ڈال دیتے ہیں ٹھک کر کے, او بھائی قسمت میں ایسا ہی تھا, بھائی میں کیا کروں جی, میں تو بس نہیں کر سکا, میرے بس میں نہیں ہے, تو اس لیے ایسے ہی ہے. اگر آپ بیٹھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, تو یہ بھی اس سے بھی دنیا بہت زیادہ کما رہی ہے. دنیا کا, میں اکثر کہتا ہوں, دنیا کا سب سے آسان کام بولنا ہے. دنیا کا سب سے آسان کام بولنا ہے. وہ کرسی پہ بوڑھا بزرگ بول لیتا ہے, لیکن سب سے مشکل کام ہے اچھا بولنا. سب سے مشکل کام ہے کوالٹی والا بولنا. سب سے مشکل کام ہے دوسروں کے فائدے والا بولنا. جس دن آپ نے دوسروں کے فائدے کے لیے بولنا شروع کر دیا, آپ کی ویلیو بڑھے گی. جس دن آپ کی ویلیو بڑھے گی, آپ کی آمدنی آٹومیٹکلی بڑھے گی. لوگ خود پے کریں گے, لوگ آپ کو پیسہ دیں گے, لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے. مسئلہ آپ کی کوالٹی کا ہے. اللہ کے کرنے کے کام ڈسکس مت کرو, قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا. پھر اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ پھر جو ہے ڈرائیونگ کے لیے آپ کیوں لرننگ کرتے ہیں؟ آپ آپ روز آزمایا کرو کہ یار آج جو ہے نا بیگم تم ڈرائیو کرو, قسمت ہوئی تو پہنچ جائیں گے, نہیں قسمت ہوئی تو نہیں پہنچیں گے. تو اللہ کا قانون توڑو گے کہ تو کیا ہوگا؟ ٹھوک دے گی بیگم. تو ویسے بھی اس کو غصہ آتا ہے ہمارے اوپر, اس نے اٹھا کر کے مارنا ہے, اور مارنی بھی ہمارے والی سائڈ ہے. تو اس لیے ہم جب کچھ نہیں کر پاتے نا, قسمت پہ چھوڑتے ہیں. یاد رکھیں قسمت اللہ کا کام ہے کرنے کا, آپ اس کو نہ چینج کر سکتے ہیں, آپ اس کو ڈسکس بھی مت کریں. اور یہی احادیث کی تعلیم ہے.
دوسری بات لا جو بنائے ہیں وہ بھی اللہ نے بنائے ہیں, دنیا کی کوئی طاقت نہیں تبدیل کرتی, اللہ تعالیٰ نے بھی سب کے لیے نارمل رکھ دیے, سٹینڈرڈ ہے, چینج نہیں ہوتے. اب جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ سمجھداری سے کرنا ہے. قسمت دونوں جگہ پہ ہے, نوکری کروں گا تو بھی قسمت, بزنس کروں گا تو بھی قسمت, ادھر بھی رسک ہے ادھر بھی رسک ہے, جب میں پوزیشن لینے جاؤں گا وہاں بھی قسمت ہے ادھر بھی قسمت ہے. تو اس لیے اس کو ڈسکس نہیں کریں. اپنی چوائس, آپ نے اپنی چوائس کو دیکھنا ہے, اللہ کا نظام ویسے چلے گا. اب اس سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو فری ول اللہ نے دی ہے, اسٹوڈنٹ اپنا پاتھ صحیح سلیکٹ کریں گے, اللہ وہیں کے راستے کھول دے گا. کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ ایک بندہ گیا تو ہے کامرس اکاؤنٹس والے کالج میں اور ڈاکٹر بن کے نکل آیا ہو؟ بھائی میری قسمت میں ہوگا میں ڈاکٹر بنوں گا, مجھے تو شوق ہے ڈاکٹر بننے کا, میرے ماں باپ نے بھیج دیا اسکول میں تو اس لیے بس میں تو پڑھ لوں گا یہ, لیکن بنوں گا ڈاکٹر. بن جائے گا؟ نہیں بنے گا, کیونکہ لا آف چوائس پیچھے کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا, اور ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اسی طرح جس پروسیس میں گھس گیا, جدھر محنت کرے گا, جس کی فیڈ بیک آئے گی ویسا ہی رزلٹ نکلے گا. اس کے لیے لا چینج نہیں ہوگا. تو ہم نے کرنا کیا ہے, چوائس اچھی کرنی ہے, بیسٹ کرنی ہے. تو اس لیے یہ سیشن دونوں کے لیے ہے. پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار بہت ساری چیزیں ہم نہیں سمجھ رہے ہیں, آج کا دور ہے, اور بہت سے ہم بھی ایسی را بس لوگوں سے سن کے آگے, اور ہم ایسی فورس کر رہے ہیں ان کو. اور اسٹوڈنٹ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ چوائس اچھی کریں گے, اللہ تعالیٰ کے قانون ہمارے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ترقی کریں گے, ہماری راہیں کھلیں گی, ہم آگے جائیں گے. اگلے سیشن پہ چلیں گے, کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. جی کریں. اس کے بارے میں پوچھنا تھا ایک سوال کہ بچے کیا اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ سکتے ہیں بہتر طریقے سے پیرنٹس کے علاوہ؟ ہاں بچے دیکھو, بچے اپنا شوق بتا سکتے ہیں. بچہ غلطی زیادہ کرتا ہے نا, اس کا میچور مائنڈ نہیں ہے. تو زیادہ چھوٹا بچہ ہے تو اسی لیے پیرنٹس کو ساتھ میں ہم نے رکھا سیشن میں کہ آپ کم از کم سمجھیں یہ چیزوں کو, تاکہ آپ اپنے بچے کے لیے اچھا فیصلہ کریں. ایسی ہے نا. تو جب بچہ چھوٹا ہے تو پیرنٹس کو اس لیے شامل کیا کہ آپ سیکھیں اور بچے کے لیے اچھی چوائس کریں, تو اللہ رب العزت آپ کی مدد کریں گے. اور بڑے جو ہو گئے ہیں, جو ابھی آزاد ہو گئے ہیں, تو وہ والدین کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو فیلڈ ہے اس میں یہ بینیفٹ ہے, اس میں یہ نقصان ہے, تو یہ کام ہم نے کرنا ہے. جی. اچھا, یہاں پہ ہمارے پاس کریئر, چونکہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یار ہم نے آگے کچھ کرنا ہے, اور ہمیں سیشن بھی ہمارا یہی ہے کہ آگے ہم کیا کریں, پیرنٹس اور والدین کیا کریں آگے. تو اس پہ سیشن ہے, اوپر سے 20 منٹ رہ گئے ہیں, تو 20 منٹ میں ہم انشاءاللہ اس کو کلوز کریں گے. ہمارے پاس یاد رکھیں, دنیا میں کوئی بھی بندہ اسکول, کالج, یونیورسٹی جا رہا ہے, یا وہ کام کر رہا ہے, آفس جا رہا ہے, کہیں پہ بھی جا رہا ہے, اس کو 2 پرائمری کیٹیگری میں میں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا. پرائمری 2 کیٹیگریز ہیں. یا تو وہ کہتے ہیں مجھے پوزیشن چاہیے, مجھے جج بننا ہے, مجھے ایس پی بننا ہے, مجھے آرمی میں آفیسر بننا ہے, مجھے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے اکاؤنٹنٹ, چارٹ آف اکاؤنٹ بننا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں پوزیشن. یا تو اس کو پوزیشن کے پیچھے بھاگنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری نیڈ ہے اور ضرورت ہے پیسے کی, کہ ہمیں پیسہ کمانا ہے. اب اگر میں صرف یہ پوزیشن کو ڈسکس کروں اور میں صرف اس میں سے پیسہ نکال دوں, تو آپ یہ بتائیں کون بندہ اس کے پیچھے بھاگے گا؟ کوئی بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پھر دوبارہ بیسک نیڈ جو ہے وہ پیسہ ہی ہے. اگر پوزیشن کے پیچھے ڈاکٹر کو پیسہ نہ ملے اور بتا دیا جائے کہ آج کے بعد ڈاکٹروں کو پیسہ نہیں ملے گا, بھائی جو کچھ ہے یہیں کھا پی لو بس, زندگی بہتر, کوئی بھی ڈاکٹر بننے نہیں جائے گا. آرمی والے کو پتہ چل جائے کہ پیسہ پوسا کچھ نہیں ہے, سب کچھ بس کھا پی رہے ہو بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں ملنا, تو بھی بہت مشکل سے کوئی بھی نہیں جائے گا. جس طرح اللہ کے راستے میں لوگوں کو پیسہ جب نظر نہیں آتا تو لوگ نہیں جاتے, لیکن اس کے پیچھے اللہ کا ریوارڈ بہت بڑا ہے, اس لیے جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. 2 چوائسز میں سے مین کیٹیگری جو ہم نے بنائی ہے وہ ہے, ایک ہے پوزیشن کے پیچھے جانا, چونکہ اس کے ساتھ پیسہ بھی لگا ہوا ہے اور وہ ایزی ہے. اگر آپ اس پروسیس سے نکل جاؤ گے تو آپ کو پیسہ بھی مل جائے گا. تو اب ہم نے رائٹ اور لیفٹ کا فیصلہ کرنا ہے, پوزیشن کی طرف جانا ہے یا ارننگ کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. ارننگ بیسک نیڈ ہے, وہ ادھر بھی ملے گی, بٹ
دنیا کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ اگر ہم نکال لیں اور پھر پاکستان کی الگ نکال لیں, گلف کی الگ نکال لیں, ہر کنٹری کے الگ الگ بھی نکال لیں, تو دنیا کے جتنے بھی امیر ترین لوگ ہیں نا وہ ڈگری کی وجہ سے اور پوزیشن کی وجہ سے نہیں ہیں. انہوں نے ارننگ کی ہے, انہوں نے پیسہ منی جنریٹ کیا ہے, تو وہ امیر ترین بن گئے, ان کا لائف سٹائل الگ ہے, ان کا سٹیٹس الگ ہے, وہ سب کچھ ہے. اب اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ وہ جو 10% لوگ ہیں امیر ترین لوگ جو رائٹ سائڈ پہ ہیں, اگر وہ پیسہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, پوزیشن والے لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں, ڈاکٹر ان کو اچھی سروسز دے رہا ہے, اکاؤنٹنٹ ان کو اچھی سروسز دے رہا ہے, بیسٹ اکاؤنٹنٹ وہ ہائر کر لیتے ہیں, جج اور پوری جوڈیشری ان کو سروسز دے رہے ہیں, میونسپیلٹی اور گورنمنٹ کے سارے لوگ ان کو سروسز دے رہے ہیں, پروٹیکشن اور جناب سیکیورٹی ان کو سب سے زیادہ مل رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم پوزیشن کے پیچھے, اگر آپ پیشنیٹ ہیں, آپ کلیئر ہیں, آپ بالکل پوزیشن کے پیچھے جائیں کہ بھائی مجھے ٹائٹل لگانا ہے ڈاکٹر کا, اور مجھے ٹائٹل لگانا ہے, میں نے تو آرمی میں جانا, آفیسر بننا ہے, بالکل وہ پروسیس ہے, پروسیس کے بغیر آپ لے نہیں سکتے. آرمی کا ایک ایگزام ہے, آرمی کے لیے ایک ہائٹ ہے, آرمی کا ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ وہ ہے, ایگزامینیشن ہے, وہ بغیر میڈیکل کلیئرنس کے, بغیر ہائٹ کے, بغیر اس کے نہیں لیں گے. تو پروسیس ہے, آپ کمپلیٹ کریں گے جا سکتے ہیں, ورنہ ایک پوائنٹ پہ بھی رہ گئے. ڈاکٹر انجینئر کا ایک پروسیس ہے, اگر آپ ڈاکٹری کے کسی بھی لیول پہ کسی بھی ایگزام میں رہ گئے, 18 سال کی محنت پہ 2 نمبر سے رہ گئے, آپ کو وہ پروسیس ہی کمپلیٹ کرنا ہے. LLB ہے, پھر آپ نے عدالت میں جانا ہے, عدالت میں جانے کے بعد آپ کو پریکٹس کرنی ہے, اور اتنے سال کے بعد پھر آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں, پھر آپ جج بن سکتے ہیں, پھر ایک پروسیس ہے, اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. تو اکثر آپ نے آج کل میڈیا پہ بہت زیادہ بحث سنی ہوگی, یار ڈگریوں کے پیچھے بھاگے ہیں اسکل کے پیچھے, ڈگریوں کے پیچھے بھاگے ہیں اسکل کے پیچھے. اور اللہ کے بندو, پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو ان دونوں کیٹیگری میں سے کون سی چاہیے. پوزیشن چاہیے یا آپ کو پیسہ چاہیے؟ پوزیشن چاہیے تو ڈگری اینڈ پروسیس کو فالو کرنا ہے, اس کے بغیر نہیں آئے گا, بالکل نہیں آئے گا. ایک بندہ کہتا ہے میں LLB نہیں کرتا, وکیل بن جاؤں, امپاسبل ہے. میری ہائٹ چھوٹی ہے, میں آرمی میں چلے جاؤں, امپاسبل ہے. میں ڈاکٹری اور میڈیکل کے ایگزام میں جناب وہ انٹری ٹیسٹ وغیرہ نہ دوں اور میں بغیر اس کے چلا جاؤں, امپاسبل ہے. پروسیس ہے سارا کا سارا, کمپلیٹ کرو گے پوزیشن مل جائے گی. اب ایک بندہ, اگر آپ کا بچہ یا میں یا خود جو اسٹوڈنٹ ہے, اگر وہ پیشنیٹ ہے اباؤٹ پوزیشن اور کلیئر ہے مجھے کیوں چاہیے, تو پھر وہ پوزیشن کے لیے پروسیس کرے. اور اگر وہ کلیئر ہے کہ نہیں یار مجھے ارننگ کرنی ہے, پیسہ کرنا ہے, اور حلال کی تو شرط لازمی ہے, حلال کرنا ہے, حرام کی طرف نہیں جانا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پابندی لگائی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایماندار تاجر ہیں, ایماندار جو لوگ ہیں وہ تو اللہ کے ہاں بہت بڑے درجے پہ ہوں گے, انبیاء کے ساتھ ان کا حشر ہوگا, وہ اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے. سخاوت کرنے والے اللہ کو پسند ہیں. اگر پیسہ نہیں میں کماؤں گا, میں ماں باپ پہ خرچ کیسے کروں گا, میں بیوی بچوں پہ کیسے خرچ کروں گا, میں عمر حج کیسے کروں گا, میں زکوٰۃ کیسے دوں گا, میں جو ہے غریبوں پہ کیسے خرچ کروں گا. اللہ فرماتے ہیں ان کے قیدیوں پہ خرچ کرو, اللہ کی راہ میں جہاد والوں پہ خرچ کرو, اللہ کے راستے پہ خرچ کرو, مسجدیں بنانی ہیں, مدارس ہیں. میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میں کیا کروں گا؟ تو اللہ جہاں ترغیب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتے کہ پیسہ نہیں کمانا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مال کمایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی شادی سے پہلے اور تاجر تھے, بہترین مال اور بہترین منافع کما کے لائے. حضرت خدیجہ متاثر ہو گئی اور انہوں نے آپ کو نکاح کی دعوت دے دی. تو تجارت بہت بڑی خاصیت ہے. اب منی پیسہ کمانا ہے, یاد رکھو آج کا دور جو ہے میری اپنی رائے کے مطابق وہ پیسے کے ساتھ ہے. حلال ہونا چاہیے, یاد رکھیں, حرام نہیں ہونا چاہیے, سود والا نہیں ہونا چاہیے, کرپشن والا نہیں ہونا چاہیے, 2 نمبری والا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس پیسہ حلال ہے اور اللہ دیتا ہے, یاد رکھیں, تو اس کے بعد پوزیشن والے لوگ آپ کے لیے کام کرنے کے لیے کھڑے ہیں. وہ ترستے ہیں پیسے والے کے, کاش کوئی ایگریمنٹ مل جائے, کاش کوئی امیر بندے سے تعلقات بن جائے, ہے نا. وہ وزیر پیسے کے زور پہ وزیر بنا ہوا ہے, وزیر اعظم پیسے کے زور پہ بنا ہوا ہے. یہ ہمارے جتنے لوگ جہاں پہ بیٹھے ہیں پیسے کے زور پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ پیسے کی وجہ سے, اور انہی کے لیے سیکیورٹی کام کر رہی ہے, عدالتیں سب انہی کے لیے کام کر رہی ہیں. تو بہرحال آج کے دور میں چونکہ ایک دور آیا تھا, پہلے ایگریکلچر دور تھا, اس کے بعد انڈسٹریز کا دور آ گیا, انڈسٹری, پھر انفارمیشن کا دور ہے, آج کل پیسے کا دور ہے. انٹیلیجنٹ وہی ہے جس کے پاس پیسہ ہے, لوگ اسی کی باتیں کوٹ کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے.
لوگ باقی سب کو نالائق سمجھتے ہیں. جب تک میں نہیں بتاؤں گا نا میرے پاس کتنا پیسہ ہے, کون سی گاڑی ہے, اور میرے پاس بینک بیلنس کتنا ہے, اور میں کتنا کما رہا ہوں, لوگ متاثر نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں غریب بندہ بیچارہ اس کا یہ کیا کہہ رہا ہے, وہ تو اللہ کی طرف بھی بلائے گا, لوگ نہیں جائیں گے. یہ فنڈا بن گیا ہے, یہ ہمارا پرابلم ہے, کینسر بن گیا ہے. تو اس لیے پیسہ, فائنانس از دا پاور. تو اب ہمیں یہ دوسری چوائس ہے, پہلی بھی میں نے بتا دی, دوسری بھی, اور اس کے بینیفٹ بھی بتا دیے, اور اس کی لمٹ بھی کوئی نہیں اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے, خوش ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے 2 چیزیں اللہ انسان سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان سے 2 چیزیں بہت زیادہ مانگتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی جان لے کر آؤ, دوسرا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مال لے کر آؤ. تو مال بھی اپنا ہی لے کر جانا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. تو حلال روزی کمانی ہے. اب جب میں نے پیسہ کمانا ہے تو پیسے کا پاتھ ہی الگ ہے, اس کا روڈ میپ ہی الگ ہے, اور پوزیشن کا روڈ میپ الگ ہے. تو بات کو پھر مختصر کرتے ہیں, ہمارے پاس 10 منٹ 12 منٹ ہے. بات یہ ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے روڈ میپ الگ ہے. مجھے لائف تو DHA والے کی اچھی لگ رہی ہے, اس کے گھر اچھے ہیں, اس کے بحریہ کے جناب کیا بنگلہ بنایا ہوا ہے, لینڈ کروزر گاڑی اس کے پاس ہے, وہ اچھا لگ رہا ہے, اور خواب بھی میں ویسے ہی دیکھ رہا ہوں. لیکن میں فالو کر رہا ہوں دوسرے لوگوں کو جو بیچارے بڑی مشکل سے جو 40-50 سال میں ایک گھر بنا لیتے ہیں, بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لیتے ہیں. میں فالو اس بات کو کر رہا ہوں. آپ بتائیں مجھے, جو لا آف چوائس میں نے پڑھایا تھا, ابھی ڈسکس کیا تھا, کیا یہ لا آف چوائس ان کو وہ والی پیسہ فائنانس میں فریڈم دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا, کیونکہ انہوں نے پاتھ ہی غلط سلیکٹ کیا. تو اس لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے کس طرف جانا ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ پیرنٹس ہیں, آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھائی مجھے پوزیشن چاہیے, تو پروسیس کو فالو کرتے چلے جاؤ, بس اس پہ لگ جاؤ. اب وہاں جا کے پاکستان کی سوسائٹی کے مطابق وہاں جا کے حلال کتنا ملے گا یہ ذہن میں رکھ لینا, بس حلال پیسہ کتنا ملے گا, اور لائف سٹائل کیا ہوگا. ہر رسپانسبلٹی میرے اوپر. میں کلینک میں بیٹھا ہوں, فیس آ رہی ہے, کلینک میں نہیں بیٹھا, نہیں آ رہی. تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ ٹائپس آف انکم کتنی قسم کی ہوتی ہے انشاءاللہ, اور کون سی کے اوپر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ لا آف چوائس کے مطابق اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا, اور ہمارے لیے انکم کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں, موچی بننا, ہمیں موچی کی بھی ضرورت ہے, پلمبر کی بھی ضرورت ہے, الیکٹریشین کی بھی ضرورت ہے, لیکن کوئی باپ اور بچہ خود تو نہیں محنت کرتا نا کہ میں پلمبر بن جاؤں, میں موچی بن جاؤں, میں جناب کہیں لیبر انٹیک وغیرہ اٹھا لوں. محنت تو وہ اچھے کی کرے گا نا, ترغیب تو اچھے کی دے گا نا. تو ہمارے سیشن کا یہی مقصد ہے کہ ہم ترغیب اچھی دیں, چوائس اچھی رکھیں. قسمت دونوں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے وہ اللہ کی کام ہے, وہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے, نہ ہمارا ان پہ قابو ہے, تو اللہ تعالیٰ خود کریں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ کون سے پاتھ میں جانا چاہیے. جو ہمارے پاس اسکول لرننگز ہیں اور گریجویٹس ہیں, یہ کریئر کی سٹیجز ہیں, یہ ہم پڑھ چکے ہیں, پوزیشن بھی پڑھ چکے ہیں. تو صدق اللہ العظیم. اور جو بات اب پوچھنی ہے, ڈسکس کرنی ہے, کوئی لاجیکل بات ہو گئی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. ہمارے پاس 10 منٹ ہے بات کرنے.